المؤمنون مومناں نو توکل کرنا چاہیے اللہ دی ذات تے، صرف توکل اللہ تے۔ انسان تے توکل نہ ہوئے، انسان تے بھروسہ نہ، انسان تے کدا بھروسہ ہے؟ انسان تے انسان نو ہمیشہ تو پریشان ہی کردا آیا تے پریشان ہی انسان تو ہوندا ہے۔ جدوں اللہ دی ذات دی طرف دھیان ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اپنے بندے نو بے آسرا بے سہارا نہیں چھوڑن گے۔ فرمایا وَإِذَا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھی اپنے اللہ تے توکل کرے گا اللہ اس نو کافی ہو جان گے، اللہ اس نو کافی ہون گے۔ اے ویکھو نا، دکاندار مارکیٹ ہے، دکاندار بیٹھے نے، کسے وقت انجے کہ ایک مارکیٹ دے اندر ایک قسم دیاں کئی دکاناں نے، کپڑے دی دکان ویکھ لو، ایک مارکیٹ دے اندر بے شمار دکاناں نے، لیکن اللہ پاک نے رزق علیحدہ علیحدہ ساریاں دا لکھیا ہے۔ کئی تے دکاندار انج دے نے، وہ شام نو اٹھدے نے لکھاں روپیے سیل کر کے، لکھاں روپے سیل کر کے اٹھدے نے، تے کئی ایسے نے جنہاں دا بیچاریاں دا ماہانہ کرایہ ہی نہیں پورا ہوندا، ملازمہ دی تنخواہ ہی نہیں پوری ہوندی۔ اے اللہ دی ذات دی تقسیم ہے۔ اے وے توکل دی زندہ مثال کہ جو جس قدر توکل اللہ تے کرے گا، اللہ اس قدر اس بندے نو اپنی نعمت اپنی رحمت دے نال نوازن گے۔ اللہ دے قرآن دا اے وعدہ ہے، سورہ الطلاق پارہ نمبر 28 سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھی اپنے اللہ سے توکل کر لے گا اللہ اس نو کافی ہو جان گے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے نو اللہ او دے کم اپنے ذمے لین گے، اور اللہ اس بندے نو رزق دین گے، اللہ تعالیٰ او دے آستے آسانیاں پیدا کر دین گے، اور اللہ پاک اس بندے نو کافی اور شافی ہو جان گے۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات تے توکل کر لے گا، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو یہ بات سمجھا رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دو انہاں نو کہو اگر تسی ایماندار بننا چاہندے ہو، اگر تسی ایماندار ہونا چاہندے ہو تے کی کرو؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تسی مومن بننا چاہندے ہو تے تسی اللہ تے توکل کامل کر لو، اللہ تے توکل کرو۔ توکل دا معنی بھروسہ، یقین، اپنے مالک تے یقین کرو، اپنے رب تے یقین کرو، وہ تہاڈا داتا، تہاڈا رزاق ہے، تہاڈا خالق ہے، تہاڈا مالک ہے۔ جدو اپنے خالق و مالک رزاق داتا او دستگیر دی طرف تہاڈا دھیان ہو جائے گا اور اللہ تے بھروسہ ہو جائے گا، دنیا داراں دی طرف تہاڈا دھیان اٹھ جائے گا، اللہ دی طرف دھیان ہو جائے گا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تہانوں مومن بنا دے گا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا میرے پیغمبر جی اے مومنہ دے نال کوئی بھی کم کرنا ہوئے تے انہاں نال مشاورت کرو، کیونکہ اے مومن ہو گئے نے، انہاں توکل میرے تے آ گیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ متوکلین جو اللہ تے بھروسہ کرنے والے نے، یقین کرنے والے نے، اللہ انہاں نال محبتاں کر دے نے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بندے او نے جنہ دا میرے تے توکل ہے۔ اللہ اکبر اللہ،
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کر دے، اللہ مومن بنا دیں گے، اللہ رزق اتھوں دیں گے جتھے انسان دا وہم و گمان بھی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے نو کافی ہو جان گے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ ایک عمل دی وجہ تو اللہ پاک کتنے اپنے بندے دے نال کس طرح جڑا کہ وہ پیار اور محبت کر دے۔ اللہ محبت اپنی نصیب فرما دین، کہو آمین۔ اللہ دی جنوں محبت مل گئی اللہ تعالیٰ تے پھر کیونکہ جڑا بندہ کس نال محبت کردا ہے وہ بندہ انہوں پریشان ویکھنا پسند ہی نہیں کردا، وہ بندہ پریشان ہی نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے اللہ 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 من سرہ ان یکون اقوی الناس ایمانا، جیڑا بندہ اے پسند کردا ہے کہ میرا ایمان لوگاں تو زیادہ مضبوط ہو جائے، میں ایمان دے اندر جڑا نا وہ میرے ایمان دے اندر نکھار آ جائے، لوگاں تو زیادہ مضبوط میرا ایمان بن جائے، فرمایا اس بندے نو کی چاہیے؟ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ اپنے اللہ تے یقین کر لے، اپنے اللہ تے بھروسہ کر لے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرے، اللہ دی ذات تے جڑا نا یقین کر لے، اور اے اللہ دی ذات تے یقین کر لے گا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے تے اپنی رحمتاں برکتاں اللہ اے دے شامل حال بھی کرن گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے نو پریشان بھی نہیں ہون دین گے۔ اللہ جدو بندے دا توکل اللہ دی ذات تے ہو جائے، بندے دے دل چوں دوجا غیراں دا ڈر نکل جاندا ہے، اور جے غیراں دا ڈر نکل جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے دے دل دے اندر اپنا ڈر جڑا وہ پیدا کر دیندے نے، پھر بندہ کسے کول ڈردا نہیں، نہ راہ دیاں طریقیاں کول ڈرے گا، نہ دشمن دے شر تو ڈرے گا، دشمنی تو ڈرے گا، کسے چیز دا بھی انہوں ڈر نہیں، بندہ دلیر ہوندا ہے، بہادر ہوندا ہے۔ دے برعکس جڑا بندہ اللہ تے بھروسہ نہیں، یقین نہیں، توکل نہیں، وہ ہر چیز کو ڈردا ہے، وہ نہ راہ دی طریقی تو محفوظ ہے، نہ دشمن دے شر تو ڈر تو محفوظ ہے، وہ دے دل اندر ہر ویلے جڑا کہ ڈر لگیا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے صحابہ دے نال نہ ایک غزوے دی طرف نکلے، نجد علاقہ اس دے اطراف دی طرف نہ آپ نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جدو آپ اس غزوے تو میں بھی آپ دے نال جدو نکلے واپس آئے تو دوران سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا وقت ہے، ایک جگہ تے آپ دوپہر دا قیلولہ کرن واسطے محو سراحت ہوئے۔ محو سراحت دا معنی ہوندا ہے لیٹنا، اور قیلولہ دوپہر دا کرنا یہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے، کرنا چاہیے۔ دوپہر دا قیلولہ اے بچے نو ذرا سیدھا کریا جائے، پیچھے بیٹھ ادھر دھیان میرے ال پتر ذرا، دوپہر دا قیلولہ کرو۔ دوپہر دے قیلولے دا مطلب ہے دوپہر دا کھانا کھاؤ، اور کھانا کھان تو بعد سیدھا لیٹو۔ ویسے عام حالت دے اندر رات دی جڑی نیند ہے وہ چت لیٹ کے سونا منع ہے، لیکن دوپہر دا